اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان يعلموا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جاہلوں سے اس وقت تک سیکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے والوں سے یہ عہد نہیں لیا کہ وہ سکھانے میں دریغ نہ کریں۔ علم ہر ترقی یافتہ سماج کی بنیاد ہے، اور جتنے بھی مترقی سماج ہیں جن میں ترقی ہو رہی ہے، ان میں سب سے جو بنیادی چیز پائی جاتی ہے یا ترقی کا بنیادی جو زینہ ہے وہ علم ہے۔ چونکہ علم سماج کی بہت اہم ضرورت ہے، لہٰذا تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے بہت سارے ایسے مغربی ممالک ہیں جن میں قانون پاس کر دیا گیا ہے یا ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ بچے کو 5 سال کی عمر میں اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، ایڈمیشن ضروری ہے۔ اگر 5 سال کی عمر تک بچے کا داخلہ کہیں کسی اسکول میں نہیں ہوتا تو ان کے والدین کو پکڑ لیا جاتا ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کیوں نہیں کرایا۔ اسلام نے اس ضرورت کی طرف ہمیشہ توجہ رکھی، اور تعلیم اور علم کے حوالے سے اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یعنی مسلمان مرد عورت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ یہاں پر مولا کائنات نے جو عہد اور پیمان کا ذکر کیا ہے، دونوں سے عہد لیا گیا ہے، جاہلوں سے بھی سیکھنے کا عہد لیا گیا ہے اور عالموں سے سکھانے کا عہد لیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے عالموں سے سکھانے کا عہد لیا، پھر جاہلوں سے سیکھنے کا عہد لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں اس کی وجہ بیان کی۔ یہی حدیث کے یہی الفاظ ہیں کہ پروردگار عالم نے جاہلوں سے بعد میں عہد لیا سیکھنے کا اور عالموں سے پہلے سکھانے کا عہد لیا۔ امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ علم پہلے ہے۔ اگر جاہل کو کہہ دیا جائے کہ تم جا کے علم حاصل کرو اور عالم نہ ہو، کوئی سکھانے والا نہ ہو، تو یہ ایک لغو حکم ہوگا، بیہودہ حکم ہوگا، اور پروردگار عالم کوئی لغو حکم کسی کو نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا پہلے صاحبان علم سے اس بات کا عہد لے لیا کہ وہ سکھانے میں کوتاہی نہ کریں، وہ سکھانے میں بخل نہ کریں۔ اس کے بعد جاہلوں سے کہا کہ وہ سیکھنے میں بخل نہ کریں اور سیکھنے سے دور نہ رہیں۔ مولا کائنات نے اسی نہج البلاغہ میں فرمایا کہ دین اور دنیا کا قوام 4 چیزوں پر ہے۔ ان 4 چیزوں میں جب علم کے حوالے سے گفتگو کی تو یہ 2 چیزیں بیان کی کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جاہل سیکھنے سے دور نہ بھاگے اور عالم اپنے علم کا استعمال کرے، یعنی عالم اپنے علم کا اظہار کرے اور جاہل سیکھنا چاہے تو پھر علم دنیا میں پھیلتا رہے گا، اور علم کا یہی سلسلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک حکایت نقل کی جاتی ہے۔ حسن ابن عمارہ ایک شخص ہے، وہ زہری کے پاس جاتا ہے اور اس نے جا کر زہری سے کہا کہ کچھ حدیثیں نقل کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زہری نے حدیثیں نقل کرنا بند کر دیا تھا اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم حدیثیں نقل نہیں کریں گے۔ زہری نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اب ہم حدیث نقل نہیں کر رہے ہیں، حدیث نقل نہیں کرتے ہیں؟ حسن ابن عمارہ نے کہا کہ یا تم حدیث نقل کرو یا پھر ہم حدیثیں سنائیں تم کو۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی سناؤ۔ حسن ابن عمارہ نے یہ حدیث نقل کی کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم نے جاہلوں سے اس وقت تک سیکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک عالموں سے سکھانے کا عہد نہیں لے لیا۔ جیسے ہی یہ حدیث سنی تو زہری نے پھر اپنا سکوت توڑا اور گویا عہد توڑ دیا حدیث نہ سنانے کا، اور پھر حدیث سنانا شروع کیا۔ حسن ابن عمارہ کہتے ہیں کہ زہری نے ہمیں
اس جلسے میں 40 حدیثیں سنائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ روایات بہت زیادہ ہیں، خود قرآن نے بہت مذمت کی ان لوگوں کی کہ جو اپنے علم کو چھپاتے ہیں۔ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو لوگ بھی اپنے علم کو چھپاتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کاتم العلم یلعنہ کل شیء حتی الحوت فی البحر والطیر فی السماء۔ علم کے چھپانے والے پر ہر چیز لعنت بھیجتی ہے، ہر شے علم کو چھپانے والے پر لعنت بھیجتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور فضاؤں اور ہواؤں کے پرندے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ لہٰذا علم کا اظہار ضروری ہے، جس کے پاس علم ہے اظہار کرے، جو نہیں جانتا وہ سیکھے۔ اور اگر یہ دو چیزیں ہمارے سماج میں لباس عمل پہن لیں، جاہل سیکھنے سے فرار نہ کرے اور عالم علم کے اظہار سے فرار نہ کرے، تو پھر سماج میں علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا علم ہے کہ جو انسان کے اوپر سیکھنا واجب ہے؟ ہر علم کا سیکھنا انسان کے اوپر واجب ہے، البتہ اس کو اس انداز سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ علم انسان کی ذاتی ضروریات میں سے ہیں، یعنی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور کچھ علم وہ ہیں کہ جو سماج کی ضرورت ہیں، ہر انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے الگ الگ۔ جو ذاتی ضروریات ہیں انسان کے لیے، جس میں سے دین کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، انسان کی ذاتی ضرورت ہے، مسائل کو انسان کو خود سیکھنا ہے، خود انجام دینا ہے، ایسے علوم کا سیکھنا انسان کے اوپر واجب عینی ہے، یعنی ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان علوم کو سیکھے جو اس کی ذاتی ضروریات ہیں۔ اور جو سماجی اور اجتماعی ضروریات ہیں، ان علوم کا سیکھنا انسان کے اوپر واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب کیا ہے؟ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر سیکھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا سیکھ کے اس سے کام چل جاتا ہے، دوسرا کوئی سیکھ لے اور اس کے علم سے دوسروں کا کام چل جائے، تو جن کا کام چل جا رہا ہے ان کے اوپر سیکھنا واجب نہیں رہ جاتا۔ جیسے علم طب ہے، انجینئرنگ ہے، یا جو بھی ایسے علوم ہیں کہ جن کی سماج میں ضرورت پیش آتی رہتی ہے، پہلے مرحلے میں ہر انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان ان کو سیکھ لیتا ہے اور اس سے سماج کا کام چل جاتا ہے، تو پھر دوسروں سے سیکھنا ساقط ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بہترین علم سے نوازے، اور پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ایسے علوم سے کہ جو ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔